اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم لوگوں نے پارٹ 1 کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو فیض عطا کرنے کے بعد وقت رخصت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، سر و چشم کو بوسہ دیا اور فرمایا تجھ کو اللہ کے سپرد کیا۔ معین الدین خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوئے اور مختلف شہروں اور ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ نے شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ دوران سفر اصفہان میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بیعت کی درخواست کی جو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمائی۔ اصفہان سے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مکہ معظمہ پہنچے اور حج کا فریضہ انجام دیا، پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ مسلسل مراقبہ و مشاہدہ میں مشغول رہے۔ ایک روز آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ولایت ہندوستان تجھ کو عطا کی، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے وہاں ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق افروز ہوگا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت سے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اجمیر کا نام آپ نے پہلی بار سنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے کہ اجمیر کہاں ہے، کتنی دور ہے، وہاں تک پہنچوں گا کیسے۔ سوچتے سوچتے پھر غنودگی آ گئی۔ عالم خواب میں آپ کو اجمیر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ خواب سے بیدار ہوئے تو روضہ اقدس پر حاضری دی اور پھر اپنے احباب کے ہمراہ بغداد کی طرف چل پڑے تاکہ اس کامیابی سے مرشد کو باخبر کر سکیں اور ان سے اجازت لے کر ہندوستان کا قصد کریں۔ سن 1189 میں آپ مدینہ منورہ سے بغداد پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام فرمایا، پھر افغانستان کے راستے لاہور پہنچے۔ لاہور میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 روز مراقبہ میں مشغول رہے۔ مراقبہ کے بعد حجرہ سے باہر تشریف لائے تو یہ شعر ارشاد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس کے بعد سے ہی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لاہور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کا قصد کیا۔ ملتان میں آپ نے تقریباً 5 سال قیام فرمایا۔ ملتان میں قیام کے دوران خواجہ معین الدین نے سنسکرت، پراکرت اور دیگر مقامی زبانیں سیکھیں، ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا، وہاں کی ثقافت کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد آپ اجمیر روانہ ہوئے۔ راجہ اجے پال نے 6 صدی عیسوی میں کوہراوی کے دامن میں ایک بستی اجے میرو کی بنیاد رکھی۔ اجے میرو کے معنی ہیں ناقابل شکست پہاڑ۔ اجے پال نے ہندوستان کا پہلا پہاڑی قلعہ تارا گڑھ تعمیر کیا اور اسے اپنا پایا تخت قرار دے کر ایک مستقل سلطنت قائم کر لی۔ وقت گزرتا رہا، 7ویں صدی میں اجمیر پر چوہان راجپوتوں کا قبضہ ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر میں رونق افروز ہوئے، اس وقت پرتھوی راج اجمیر کا فرما روا تھا۔ 1191 عیسوی میں جب حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اجمیر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر قیام کرنا چاہا۔ یہاں ارد گرد گھنے درخت بھی تھے اور یہ علاقہ شہر سے الگ تھلگ بھی تھا، لیکن مقامی چرواہوں نے آپ کو اس جگہ قیام کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو عالم استغراق میں فرمایا، اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑی دور انا ساگر کے کنارے ایک جگہ کو قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ ادھر جس جگہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے وہاں جب اونٹ بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اٹھانے سے بھی نہ اٹھے۔
چرواہے سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس واقعہ کی اطلاع اپنے افسران کو پہنچائی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے طور پر سارے جتن کر لیے لیکن اونٹ اٹھ کر نہ گئے۔ بالآخر پتا چلا کہ کوئی مسلمان سادھو یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن چرواہوں کے منع کرنے پر وہ یہاں سے چلے گئے تو افسران نے حکم دیا کہ جا کر اس سادھو فقیر سے معافی مانگو۔ چرواہے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور از راہ شفقت گردن کے اشارے سے چرواہوں کو معاف کیا اور ارشاد فرمایا، اچھا جاؤ، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ چرواہے واپس اس جگہ پہنچے اور ان کی خوشی اور حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان چرواہوں پر آپ کی اس کرامت کا بڑا اثر ہوا۔ اونٹ لے کر جہاں جہاں سے گزرتے تھے یہ واقعہ بیان کرتے جاتے تھے۔ یہی چرواہے جب دوسرے دن اپنے اونٹ باندھنے آئے تو لامحالہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کچھ دیر اس درویش کے پاس بھی بیٹھا جائے۔ وہ بڑے ادب سے آئے اور سر جھکا کر خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان چرواہوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ چرواہے حیران ہوئے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں چھوت چھات کا نظام تھا، ذات پات کی تفریق تھی، نچلی ذات کے لوگوں کو اونچی ذات کے ساتھ عبادت تک کی اجازت نہیں تھی، غریب اور امیر کی تفریق تھی، وہاں خواجہ معین الدین کے حسن اخلاق پر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ ان کے اپنے سادھو انہیں اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے، اونچی اور نیچی ذات، چھوت چھات کے تفریق کو وہ عام دیکھ رہے تھے۔ ان درویشوں کے اخلاق نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ چرواہے خاموشی سے باتیں سنتے رہے۔ ان باتوں میں نہ ہی کوئی پیچیدگی تھی، نہ ہی کوئی ہیر پھیر، انہی کی زبان میں باتیں ہو رہی تھی۔ لہجہ بھی شگفتہ اور دل موہ لینے والا تھا، غرور تھا نہ تکبر۔ انہیں ایسا لگا کہ اپنے ہی جیسے کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ چرواہے جب خواجہ معین الدین کے پاس سے روانہ ہوئے تو راستے بھر مسلمان درویش کی باتیں کرتے رہے۔ اب وہ جس سے بھی ملے ان کے حسن اخلاق کے قصے بیان کیے۔ اب ان چرواہوں کا ہر دن خواجہ صاحب کے ساتھ گزرنے لگا۔ ہر ملاقات میں وہ ایک نیا تاثر لے کر اٹھتے۔ ان چرواہوں کی زبانی آپ کی باتیں سن کر کئی اور لوگ بھی آپ کو دیکھنے اور ملنے پہنچے۔ بعض لوگوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں نے ابھارا کہ وہ دعا کے لیے اس فقیر کے پاس جائیں۔ کسی نہ کسی طرح عوام کا رخ آپ کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے زیادہ تعداد غریبوں اور نچلی ذات کے لوگوں کی تھی۔ معاشرے میں ان غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ڈیرے پر پہنچتے تو انہیں عزت و احترام سے بٹھایا جاتا، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا، ان کے لیے دعا کی جاتی۔ جب لوگوں کے کام ہونے لگے تو ان کا اعتقاد بھی بڑھنے لگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی اور بعض تو اتنے متاثر ہوئے کہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر یہ تعداد بڑھنے لگی۔ جو کام بادشاہوں کی تلواروں سے ممکن نہیں تھا، دربار تصوف کے ایک فقیر کے ہاتھوں انجام پانے لگا۔ سادھو، پنڈت اور پروہت تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان فقیر آیا ہے، کچھ دن ٹھہرے گا، چلا جائے گا۔ لیکن جب نوبت یہ آ گئی کہ بہت سے ہندو اپنا مذہب ترک کر کے نیا دین قبول کرنے لگے ہیں تو ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ پنڈت سادھو اکٹھے ہوئے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگے۔ آخر طے پایا کہ ان فقیروں کو اجمیر سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اجمیر میں آپ نہیں رہ سکتے اور انا ساگر سے پانی بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہمارے لیے پوتر جل ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ خواجہ معین الدین نے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف ایک مشکیزہ پانی لینے دو، اس کے بعد ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے۔ سادھو راضی ہو گئے۔ آپ نے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ خادم مشکیزہ لینے چلا گیا۔ تمام سادھو خوشی خوشی واپس چلے گئے کہ ایک مشکیزہ کتنے دن چلے گا، پیاس تنگ کرے گی تو خود بخود بھاگ جائیں گے۔ دوسرے دن سادھو خوشی خوشی انا ساگر کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تالاب بالکل سوکھا پڑا ہے، پانی کہاں چلا گیا؟ یہ کوئی یقین میں آنے والی بات تھی ہی نہیں۔ سادھو شور مچاتے و ویلا کرتے بستی کی طرف بھاگے۔ انا ساگر خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں، فقیروں نے سارا پانی چرا لیا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹ 3 کے ساتھ۔
ہم لوگ اس ویڈیو کے پارٹ 3 کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کا پارٹ 3 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے پارٹ 1 اور پارٹ 3 کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔